الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں باقی ہے اور تمہارے سامنے باقی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ نازل کیا ہوا قرآن، اتاری ہوئی شریعت، یہ پوری اللہ تعالیٰ لے جاتے، ختم کر دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو ساری اتاری ہوئی شریعت کو ختم کر دیتے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کی مرضی کے بغیر شریعت کو پکڑ کر کے رکھے رہے اور قرآن پاک کو پکڑ کے رکھے رہے۔ قرآن پاک کو پکڑ کے رکھے گا آدمی تو اس جلد کو پکڑ کے رکھے گا، کاغذ کو پکڑ کے رکھے گا، لیکن اللہ رب العالمین تو قرآن کو اٹھانا جب چاہیں گے قیامت کے قریب تو یہ حروف نقوش سارے اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قرآن کا کاغذ اور جلد ویسے ہی رہے، ویسے ہی پڑا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بھیجا ہے، قرآن پاک کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو برتو۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں ہم مسلمانوں پر، قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن پاک پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اور تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ عربی زبان ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، ہم سے وہ کیسی فرما برداری چاہ رہے ہیں۔ چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنے کا کہ جو بات پڑھی گئی ہے اور جو بات سمجھی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق ہے قرآن پاک کے سمجھے ہوئے مضمون کو پھیلانے کا۔ قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں ان کو پھیلائیں، سمجھائیں، دنیا کو، مسلمانوں کو بھی بتائیں اور غیر مسلموں کو بھی بتائیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی قدردانی۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے تو کتنے حقوق کو چھوڑے ہوا ہے وہ؟ بتائیے، قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ پہلا حق ادا کرتا ہے، ایمان لایا ہے قرآن پر، اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، تقدیر خیر اور تقدیر شر پر، اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو کتنے حقوق کو چھوڑے ہوا ہے؟ 4 حقوق کو چھوڑے ہوا ہے۔ اور اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کتنے حقوق کو چھوڑے ہوا ہے؟ 3 حقوق کو چھوڑے ہوا ہے۔ صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، تلاوت کرنے کے بعد قرآن پر اور بھی ہے قرآن پاک کا عمل کرنا، یعنی ترجمہ سمجھنا، معنی سمجھنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اگر بندہ ایمان بھی لایا، تلاوت بھی کیا اور اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے تب بھی وہ 2 حقوق کو چھوڑے ہوا ہے۔ کون سا حق ہے؟ عمل کرنا، عمل کرنے کو چھوڑے ہوا ہے، اور عمل کر رہا ہے تو بھی وہ 1 حق کو چھوڑے ہوا ہے، قرآن پاک کو پھیلانے کا۔ اس لیے ہم ہر مسلمان پہ یہ 5 حقوق ہیں، صرف عالم پر نہیں ہیں، ہر مسلمان پر ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھو،
قرآن پاک کو سمجھو، عمل کرو، اس کو پھیلاؤ۔ اگر عالم ہے تو وہ قرآن پاک کو درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھاتا ہے بچوں کو، اگر غیر عالم ہے وہ کیسے پھیلائے گا قرآن؟ تو وہ مدرسوں کا انتظام کرے گا، وہ طلبہ کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرے گا، وہ قرآن پاک کی چھپائی اور اشاعت کا انتظام کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور جہاں تو دنیا کے جس کوچے میں قرآن نہیں پہنچا ہوا ہے وہاں قرآن چھاپ کر کے پہنچائے اور لوگ اس کو پڑھیں۔ تو یہ سب پانچوں کے پانچوں حقوق ہر مسلمان پر ہیں قرآن پاک کے، اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور قرآن کے پاک کے حقوق کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو صرف زبانی مانتا ہے، ایمان صرف رکھتا ہے، تو بھی وہ قرآن پاک کے 4 حقوق کو ضائع کیے ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کا حق آج بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آج مسلمانوں نے جو سب سے زیادہ ظلم کر رکھا ہے وہ قرآن پاک پہ کر رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت پہلے کی طرح نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت پہلے ہر گھر میں صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت پہلے ہوتی تھی۔ مرد اپنا قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، عورتیں اپنا قرآن لے کے بیٹھ جاتی وہ تلاوت کرتی تھی۔ مگر اب گھروں کا حال ایسا نہیں ہے۔ آج لوگ قرآن پاک کو چھوڑے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے کام وہ کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کو عزت نصیب نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پر مسلمان ظلم کر رہا ہے۔ تو جب قرآن پر مسلمان ظلم کرے گا تو کیا مسلمانوں پہ رحم کیا جائے گا؟ نہیں۔ آج اسی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں اور اسی وجہ سے مسلمان پسپا ہیں، اسی وجہ سے مسلمان کم ہمت ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی روایت یاد کیجیے، جس روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلت میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھیے، جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی قرآن پاک کے پھیلانے کے لیے، صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی قرآن پاک کے پھیلانے کے لیے، تابعین اعظام نے کتنی محنت کی قرآن پاک کے پھیلانے کے لیے، اور علماء امت نے کتنی محنت کی ہے قرآن پاک کے پہنچانے کے لیے۔ اور جب قرآن پاک کو پڑھا گیا، سمجھا گیا، عمل کیا گیا، پھیلایا گیا تو مسلمانوں کو عزت حاصل رہی تاریخ میں کہ پوری دنیا میں مسلمان کی عزت تھی اور مسلمان کہیں پر ذلیل نہیں تھا اور وہ کہیں پہ کمتر اور پسپا نہیں دکھتا تھا۔ لیکن آج دنیا کے پورے میپ پہ، پورے نقشے پہ غور کیجیے تو مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کم نہیں ہے، پہلے سے کم نہیں ہے۔ آج 29% مسلمان ہیں۔ 29% کا مطلب کہ 29% مسلمان ہیں پوری دنیا میں، دنیا کی آبادی میں، لیکن مسلمان آج مقہور ہیں، دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے کہ ہر گھر میں پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس کے بعد کوئی کام ہو، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، روزانہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنے عمل کو رکھا جائے اور قرآن پاک کو پھیلایا جائے تو پھر دوبارہ مسلمانوں کو عزت حاصل ہو جائے گی۔ عزت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، عزت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے آج ہمیں ذلت نصیب ہو رہی ہے اور یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین تو عزت کے سارے اسباب ہمیں دے رکھے ہیں، لیکن ہم نے ان سب اسباب کو چھوڑ دیے ہیں تو ہمیں عزت کہاں سے نصیب ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر
باپ نے بچے کو عید کا کپڑا دیا ہے، کرتا پاجامہ، ٹوپی، موزے، جوتے اور ساری چیزیں دے رکھی ہیں، لیکن بچہ عید کی نماز چڈی پہن کے جا رہا ہے، تو کیا اس بچے کو عزت ہوگی؟ گھر کے سارے لوگ عزت کریں گے اس کی، گاؤں کے سارے لوگ اس بچے کی عزت کریں گے کہ وہ نیکر پہن کر کے چڈی پہن کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا نماز ہوگی اس کی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کہے گا کہ کیسا ہے تو، یہ کپڑا بھی صحیح سے نہیں پہن رکھا ہے، تیرے باپ نے کیا کپڑا دیا نہیں ہے تو جا کر کے کپڑا پہن کر کے آ، معلوم نہیں ہے تمہیں عید کا دن ہے، سارے لوگ نہا دھو کر کے اور خوشبو لگا کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے اور تسبیح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نیکر پہن کے عیدگاہ میں چلا آیا۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے بھائیو کہ آج ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سر سے پیر تک سجا دیا ہے، سر سے پیر تک ہمیں زیورات دیے، زیورات دے دیے ہیں، لباس دے دیے ہیں، خوشنما لباس ہمارے پاس ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں عزت نصیب ہو جائے گی۔ کہاں سے عزت نصیب ہو جائے گی؟ ہمارے اللہ تو ہمارے اوپر ظالم نہیں ہے، ہمارے پروردگار ہمارے اوپر شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، اس لیے ہمیں اتنی ساری چیزیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ پیسوں میں عزت ہے۔ اب وہ پیسوں میں عزت ہے، غلط کمائی کمانا اور غلط جگہوں میں خرچ کرنا، سوچتے ہیں عزت نصیب ہو جائے گی، کوئی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ عزت تو نصیب ہوگی اسی عزت سے جو عزت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ وَلَئِن شِئْنَا، اور بقسم اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، تو یقیناً ضرور ہم لے جائیں اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو ذمہ دار بن جائے اور قرآن کو جانے سے بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہ لیں گے کہ قرآن چلا جائے تو چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ کے یہاں واپس چلا جائے گا، جیسے قیامت کے قریب ہو کر کے رہے گا کہ جب سارے لوگ گانے بجانے میں لگ جائیں گے، سارے لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے اور قرآن ہر ایک مسلمان چھوڑ دے گا۔ جب قرآن ہر ایک مسلمان چھوڑ دے گا تو اللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ اور حروف کو اٹھا لیں گے، لوگ جا کر کے دیکھیں گے کتاب کھول کے الماری میں تو اس میں تو قرآن ہے ہی نہیں، تو جا کے دیکھیں گے کہ بھئی موبائل میں دیکھیں تو معلوم ہوا وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں تو ساری چیزیں ہیں، ساری کائنات کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ چاہیں گے تو قرآن لے جائیں گے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کو روک سکے اور اللہ کی وحی کو روک سکے۔ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، پھر آپ نہیں پائیں گے کسی آدمی کو اس سلسلے میں ہمارے خلاف ذمہ دار، کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ نہیں اللہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم رکھیں گے نہیں۔ قرآن رہے گا 5 اسباب کے ساتھ، قرآن رہے گا 5 حقوق کے ساتھ، جو حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگر یہ حقوق قرآن پاک کے ادا نہ ہوئے تو قیامت قریب آ جائے گی اور قرآن پاک اٹھ جائے گا اور برکتیں انسانوں کی زندگی سے اٹھ جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ رحمت من ربک، مگر مہربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اس مہربانی کی وجہ سے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن پاک موجود ہے، اللہ کا رحم ہے کہ قرآن پاک موجود ہے۔ اگر مہربانی پاک ذات کی نہ ہوتی تو یہ قرآن پاک ہمارے پاس نہیں رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اٹھ کر کے چلا جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین پھر دوبارہ اس کو لوح محفوظ میں بلا لیتے، رکھ لیتے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے انسان سن کہ اللہ کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، لیکن اندر مفہوم کے لحاظ سے پوری امت کو خطاب ہے۔ اے مخاطب، سارے مخاطب سن لو کہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔
اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ قرآن پاک باقی نہ رہتا، اللہ کا رحم نہ ہوتا تو قرآن باقی نہ رہتا۔ محض عنایت ربانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن تمہیں دے رکھا ہے۔ تو کیا کوئی ہے قرآن پاک پڑھنے والا؟ کیا کوئی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا؟ کیا کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا؟ جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انہی کی رحمتوں کی برکت سے پوری دنیا کھا رہی ہے۔ پوری دنیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت کھا رہی ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہود ہو، نصارہ ہو اور مجوس ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمت کو کھا رہے ہیں۔ اور رحمت کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ جو کچھ بھی قرآن کی تلاوت روئے زمین پر ہو رہی ہے اور قرآن کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے اوپر رحمت بھیجے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ روزی نازل فرماتے ہیں۔ گھر میں کوئی کمزور بچہ ہے، کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، کوئی ایسا ہے جو کما نہیں سکتا ہے، تو اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ عورتیں ہیں بیچاری، ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بچے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، انہی کمزوروں کی برکت سے روزی بھیجی جا رہی ہے۔ اسی قرآن پاک کی برکت سے روزی بھیجی جا رہی ہے پوری دنیا پہ، رحمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں وہ اس رحمت کے لانے کا ذریعہ ہیں۔ اگر وہ بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ کو اس دنیا کے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، شریعت اٹھ جائے گی اور سارے کے سارے روئے زمین پر اللہ کے نافرمان ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو قدر کر لے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اللہ رب العالمین کی عنایت آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اگر یوں کہیں کہ اے مخاطب تیرے اوپر، تو ہر مخاطب قرآن پاک کا جو پڑھنے والا ہے یا قرآن پاک پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے، تو ہر ایک کو خطاب ہے کہ ہر مسلمان سمجھے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل بڑا نہ ہوتا تو یہ قرآن جیسی نعمت باقی نہیں رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجی ہوئی شریعت باقی نہیں رہتی۔ آگے ہے کہ مشرکین مکہ ہیں، وہ قرآن پاک کی قدر نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، تو جادوگر ہے، تو جو پڑھ کر کے سناتا ہے یہ جادو ہے، جس جادو کی وجہ سے لوگ تمہیں قبول کر لے رہے ہیں۔ یہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ تو پاگل ہے، تو جادوگر ہے۔ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ جادو کا ہی منتر ہے، جو منتر تم پڑھ رہے ہو، قرآن کو یہ مشرکین منتر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چیلنج کر دیجئے، چیلنج کر دیجئے، پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیجئے کہ اے انسان تو اگر چاہتا ہے تو جنوں کو بھی شامل کر لے، اور پوری طاقت لگا کر کے اگر کوئی انسان ایسا کلام بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور ایسا کلام لکھ سکتا ہے، ایسا کلام لا سکتا ہے تو لے آئے قرآن پاک جیسا۔ یہ قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے میں تھا اور اب نہیں ہے۔ آج بھی کوئی مائی کا لال ہو تو قرآن جیسا قرآن بتا کر کے، لکھ کر کے بتا دے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم عربی جاننے والے ہیں، ہم قرآن پاک جیسا قرآن لا دیں گے، ایسا کوئی چیلنج کرنے والا ہے تو چیلنج اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک بہت بڑا ادیب ہے، دنیا کا بہت بڑا ادیب ہے، عربی زبان کا ادیب ہے، عبداللہ ابن مقفع۔
عبداللہ ابن مقفع، عین سے ہے مقفع، اس کو ایک بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے بڑے ادیب ہو کہ تم نے کلیلہ دینا لکھ رکھا ہے، الف لیلہ کا ترجمہ کلیلہ دینا تم نے لکھ رکھا ہے، تو تم ایک کام کرو، جو پیسہ لینا ہے وہ تم بتاؤ، میرا خزانہ، شاہی خزانہ تمہارے لیے حاضر ہے، تم جتنا پیسہ لینا چاہو اتنا پیسہ دیں گے، تمہاری جو مرضی ہے وہ مرضی تمہاری ہم پوری کر دیں گے، تم ایک کام کرو کہ قرآن جیسا ایک قرآن لکھ دو تاکہ ہم مسلمانوں کو چیلنج دیں، مسلمانوں کو ہم کہیں کہ یہ لو تمہارے قرآن جیسا قرآن ہم نے لکھوا دیا ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کا لکھا ہوا ہے غلط ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ کو کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک جگہ ایک مکان چاہیے، کمرہ، کہ جہاں ہر طرف سے ہوا آتی ہو، خوشگوار ہوا آتی ہو، اور وہاں پر میرے لیے لکھنے کا سامان دے دیا جائے، کاغذ قلم دے دیا جائے، اور مجھ سے کوئی ملاقات نہ کرے، 1 سال تک کوئی ملاقات نہ کرے، پورے 1 سال تک کوئی ملاقات نہ کرے، 1 سال کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا آپ کے لیے کیا ہے اور قرآن میں نے تیار کیا یا نہیں، 1 سال کی فرصت دی جائے۔ چنانچہ اس کو لکھنے پڑھنے کے لیے کاغذ قلم دوات اور ساری سیاہی اکٹھا کی گئی، مکان دیا گیا، بہت اچھی پرفضا جگہ میں اس کو دیا گیا، اور 1 سال کے بعد اس سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا گیا کہ اس کے پورے کمرے میں کاغذ لگے ہوئے ہیں، لکھ کر کے پھاڑ کر کے پھینکے ہوئے، لکھ کر کے پھاڑ کے پھینکے ہوئے کاغذ لگے ہوئے ہیں، پورے کمرے میں کاغذ بھرا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ قرآن تیار ہو، قرآن جیسا قرآن تیار ہو گیا؟ اگر تیار ہو گیا تو آپ تشریف لے چلیے بادشاہ سلامت کے یہاں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں پورے سال صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین جیسا کوئی جملہ بن جائے جس میں اتنا ہی مضمون ہو جتنا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جتنی خوبی اس جملے میں ہے الحمدللہ رب العالمین میں، ایسا جملہ بن جائے۔ وہ بنانے کے لیے میں نے اپنی پوری عقل خرچ کر لی، اور پوری سیاہیاں خرچ کر لی، اور پورے کاغذات لکھ کر کے اور پھاڑ کر کے ہم نے پھینک دیے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پورے کمرے میں کاغذات بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک آیت نہیں لکھ سکا جیسا قرآن پاک میں اللہ نے لکھا ہے، اور پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، وہ اس سے اچھی آیت بنانا چاہا تو نہیں بنا سکا، نہیں لکھ سکا، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عجیب تھا، وہ نہیں لکھ سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے چیلنج تھا اور آج چیلنج نہیں ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آؤ آ کر کے چیلنج قبول کرو، آؤ اور آ کر کے چیلنج قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بقسم اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جن جمع ہو جائیں، انسانوں کو اللہ نے کہا کہ جنوں کو بھی تم ساتھ کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو گے کہ انسان کمزور ہیں اور جن طاقتور ہیں، اگر جن ساتھ میں ہوتے انسان کے تو قرآن جیسا قرآن تیار ہو جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو تو جنوں کو بھی شامل کر لو۔ پہلے قرآن پاک کو اللہ نے قرآن کے لیے چیلنج دیا کہ 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا 1 صورت بنا کر کے لے آؤ، پھر اللہ نے چیلنج دیا 1 آیت بنا کر کے لے آؤ۔ 1 آیت بھی کوئی انسان اللہ کی آیت جیسی نہیں بنا سکتا ہے، سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جن جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثال لے آئیں، اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے،
نہ تو 10 صورتیں بنا سکتے ہیں، اور نہ تو ایک صورت بنا سکتے ہیں، اور نہ تو ایک آیت بنا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا پورا چیلنج ہے، لا یاتون بمثلی، ایسا قرآن وہ لا نہیں سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں کہ یوں لکھو اور یوں کرو اور یوں جملے بناؤ اور یہ لفظ لے آؤ اور یہ کرو وہ کرو، کتنے ہی کرتے ہیں پورے انسان اور جن مل کر کے، لیکن وہ اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، کیوں کوشش میں ہو اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ اللہ کے مقابلے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تم کو تو سیدھا سیدھا قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے کہ اس قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا مضمون بیان فرمایا ہے، اس مضمون کو پڑھنا چاہیے اور اسے قبول کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بقسم واقعہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں اور ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کر دیے ہیں، لیکن انسان ہی ہے جو قبول نہیں کر رہا ہے، انکار ہی انکار کیے جا رہا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، سارے لوگوں نے انکار کر دیا، ہر چیز سے انکار کر دیا، قرآن پاک کی ہر مثال سے انکار کر دیا۔ اگر انکار نہیں کیا تو کفر سے انکار نہیں کیا، کفر کو قبول کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو مان لو، اس قرآن پاک کے مضامین میں غور کرو۔ اس قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 5 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ علماء اور طلبہ بھی ہیں، اس لیے میں ان 5 مضامین کو بیان کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں 5 علوم بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے علوم بیان کیے گئے ہیں؟ 5 علوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا علم علم الاحکام، یعنی مسائل بیان کیے گئے ہیں، میراث کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، معاشرت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پڑوسیوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ادب احترام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا میں انسان کو جتنے مسائل کی ضرورت ہے، بیع کی، شراء کی، معاملات کی، اخلاق کی، اور سب کو بیان کر دیا اللہ نے۔ اعتقاد کو بھی بیان فرما دیا، اور احکامات کو بیان کر دیا، معاملات کو بیان کر دیا، اور معاشرت کو بیان کر دیا، اخلاق کو بیان کر دیا۔ یعنی 5 کے 5 اسباب ابواب جو اسلام کے ہیں، ان 5 ابواب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو یہ ہے علم الاحکام، عقیدہ بھی اس میں داخل ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے علم الجدل، باطل سے باطل کے باطل ہونے کو واضح کرنا۔ قرآن پاک نے ہر باطل فرقے کے باطل ہونے کو کھول دیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ 4 فرقے ایسے ہیں کہ جن کے باطل ہونے کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ ہے مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ کتنے ہوئے؟ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ ان 4 فرقوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ اے مشرک، تیرا اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اگر 2 معبود ہوتے، کئی معبود ہوتے، تو یہ آسمان و زمین صحیح سلامت نہیں رہتے، یہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے۔ اللہ نے منافقین کو کہا 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ کہ 2 رنگی جو تمہاری ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ کرام کے سامنے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب تم اپنوں کے پاس اور دوستوں میں جاتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم مذاق کر رہے تھے ان سے۔ اللہ نے یہود کو کہا کہ اے یہودیو، تم عزیر کو ابن اللہ مانتے ہو، غلط ہے، تمہارا عزیر کو اللہ کا بیٹا
کہنا غلط ہے اس کو چھوڑ دو، اسلام کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یہ غلط کہتے ہو۔ تم جو کہتے ہو کہ مریم اور عیسیٰ اور جبریل تینوں میں سے کوئی اللہ ہے، یہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اور جبریل اور ان کے علاوہ کوئی ایک اور ہے جو باپ ہے وہ اللہ ہے، یہ بھی تمہارا نظریہ غلط ہے۔ اقانیم ثلاثہ، اقانیم اقنوم کی جمع، اقانیم ثلاثہ کو تم چھوڑ دو اور یہ نہ کہو کہ یہ تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر باطل فرقے کو زیر کیا ہے اور خاموش کیا ہے قرآن پاک میں۔ تو ایک مضمون تو علم الاحکام ہے جو اللہ نے بیان کیا، اور دوسرا مضمون علم الجدل ہے جو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے علم التذکیر بایام اللہ کو بیان کیا کہ اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، سب جانتے ہیں انبیاء کے واقعات کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس نبی کے ماننے والوں نے مان لیا ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جس نے نہیں مانا ان سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دیکھیے جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مسلمانوں کو اللہ نے بچا لیا، اور جو غیر مسلمین تھے ان کو اللہ نے ڈبو دیا۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کی تاریخ ہے بتائی ہوئی۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ فرما بردار ہو جاؤ گے، تمہاری کشتی بچ جائے گی، تمہاری نیا بچ جائے گی، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری نیا ڈوب جائے گی، تمہاری جو ناؤ ہے، کشتی ہے، وہ ڈوب جائے گی، یعنی تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے ایام اللہ کو بیان کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تذکیر بآیات اللہ کو بیان کیا کہ اے انسانوں، کائنات کو دیکھو، روئے زمین کو دیکھو، اور اوپر آسمان کو دیکھو، اور درمیان کی فضاؤں کو دیکھو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، ہریالیوں کو دیکھو، پیڑ پودوں کو دیکھو۔ ان سب کو دیکھ کر کے تم یقین کر لو کہ ان کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ آیات قدرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور موت کو بیان کیا، اور موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا۔ یہ 5 مضامین اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ ہر انسان یقین کرتا ہے کہ موت ضرور آئے گی اور موت ہونی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اپنی گلی میں، یہاں سے وہاں تک جاتا ہے اور وہاں سے وہاں تک جاتا ہے، پورب سے پچھم اور اتر سے دکن جاتا ہے، اور یاد کرتا ہے اپنے دادا کو اور اپنے پردادا کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور گاؤں کے رہنے والوں کو، گلیوں میں رہنے والوں کو۔ بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت یقینی ہے، موت آنی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی، اور وہ جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی، اور میدان محشر میں جانا پڑے گا۔ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا کامیاب ہونے والے کو، اور ناکام ہونے والے کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مضامین بیان کیے ہیں اس قرآن پاک میں، ہر طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ تو کیا ہے کوئی قبول کرنے والا؟ عجیب ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ چھوڑ کے انسان بھاگ رہا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی اگر ہے تو قرآن پاک میں ہے، اور ناکامی ہے تو قرآن پاک کے چھوڑنے میں ہے، جس کا خلاصہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، فوقیت عطا فرماتے ہیں، روب داب عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن پاک کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ذلیل کر دیتے ہیں اور ذلت کی ایک ایک گڈھے میں گرا دیتے ہیں۔
اس لیے قرآن پاک کو تھامو، قرآن پاک کو تھامو، عزت مل جائے گی، ورنہ تو ذلت ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے سمجھنے، قرآن پاک کے سمجھانے، قرآن پاک پر عمل کرنے، قرآن پاک کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔